السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے اگر پاکستان کی الیکشن کے بعد کی صورتحال کو ایک دو الفاظ میں سمونا ہو، اس کو سم اپ کرنا ہو، تو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے غیر یقینی۔ اور الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی لے کے آئیں گے، اور جو معاشی استحکام ہے وہ بھی اس سے آ جائے گا، غیر یقینی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن الیکشن کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بھی بڑھ گیا ہے، پاکستان کا معاشی عدم استحکام بھی بڑھنے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر یقینی کے بادل جو ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، وہ چھا رہے ہیں۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ کون حکومت بنائے گا، کون حکومت نہیں بنائے گا۔ مرکز میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی تک مذاکرات کا کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی۔ اور کل جو بلاول صاحب نے ٹھٹھا میں تقریر کی، اس کے بعد عدم جو غیر یقینی ہے اس کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے۔ تو یہ کس قسم کا سیٹ اپ بنے گا، کیا ہوگا؟ کیا ہم ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے، آج کے اس ولاگ میں اس کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں، تاکہ آپ کو بیک وقت ہمارا جو ولاگ ہے وہ مل جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہو رہی۔ صوبوں کی حد تک تو یہ بات واضح ہے کہ کون کہاں حکومت بنانے جا رہا ہے، لیکن مرکز میں ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور وہ کھچڑی جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ پتلی اور گاڑی کا ایک ایسا امتزاج بن رہا ہے کہ جس کی سمجھ میں آ رہی کسی کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی انسسٹ کر رہی ہے کہ وہ وزارتیں نہیں لینا چاہتی، لیکن حکومت کا حصہ ہوگی۔ بغیر وزارتوں کے حکومت کا حصہ کیسے ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں اگر کوئی سیاسی جماعت حکومت کا کابینہ کا حصہ نہ بنے اور پارلیمنٹ میں وہ کسی حکومتی جماعت کی حمایت کر رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں آؤٹ سائڈ سپورٹ۔ اور دنیا میں اس طرح کے جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں آؤٹ سائڈ سپورٹ کے، مثلا ہمارے اگر ہم ہمسائے میں دیکھیں انڈیا میں، تو جتنے بھی تجربے آؤٹ سائڈ سپورٹ کے ہوئے ہیں وہ 6 مہینے سال سے زیادہ نہیں چلے، اور پھر حکومت کولیپس کر گئی، اور پھر نئے انتخابات کی طرف جو ہے وہ معاملات چلے گئے۔ اب موجودہ حالات میں جو نئی حکومت آئے گی، پاکستان کو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت تھی تاکہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کر سکے، ایک نیا ایگریمنٹ کر سکے، اگر کرنا ہے، اگر کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے تو اس کے اوپر عمل کر سکے، وہ سارے فیصلے لے سکے جو کہ لینے کی ضرورت ہے معیشت کو اس دلدل سے اور بحران سے نکالنے کے لیے۔ لیکن جو اس وقت ساری صورتحال ہے اس میں اب تک 3-4 دور ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کنفیوژن ہے۔ مثلا پارٹیاں اس حوالے سے تو بہت کلیئر ہیں کہ ہم نے صوبوں میں حکومت بنانی ہے، اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے۔ ابہام ہے مرکز کی حکومت کا، کیونکہ کسی صوبائی حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، کسی صوبائی حکومت نے پاکستان نے جو قرضے ادا کرنے ہیں وہ نہیں دینے، کسی صوبائی حکومت نے جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ورلڈ بینک سے اور باقیوں کے ساتھ معاملات ڈیل نہیں کرنے، کسی نے فورن پالیسی کے اوپر کام نہیں کرنا، کسی نے جو ہے وہ سعودی عرب سے، کسی صوبائی حکومت نے سعودی عرب سے، قطر سے، یو اے ای سے، چین سے ادھار پیسے نہیں مانگنے۔ یہ سارے کام فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، قرضے فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے اور قرضے فیڈرل گورنمنٹ ہی واپس کرتی ہے۔ اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، وہ صوبوں میں بھی بڑھ رہا ہے لیکن مرکز میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ مرکز کی آمدن اس طرح نہیں بڑھ رہی جس طرح اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے صوبائی حکومتوں میں کیونکہ حصہ بڑھ گیا ہے این ایف سی میں صوبائی حکومتوں کا، تو ہر کوئی صوبائی حکومت لینا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی کے پی کی گورنمنٹ لے لے گی، گورنمنٹ بنا لے گی بغیر کسی بڑی مشکل کے، مسلم لیگ نون پنجاب میں بنا لے گی، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور اتحادی بلوچستان میں بنا لیں گے۔ اب مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ یہ چاروں صوبائی حکومتیں کیا کریں گی مرکزی حکومت کے بغیر؟ تو یہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ 3-4 پارٹیاں جو ہیں، ایم کے ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ مل کے پاور شیئر بھی کریں، ذمہ داری شیئر بھی کریں، اور جو پھر ملبہ گرے گا سیاست میں اس کو بھی شیئر کریں، تو پھر تو ایک مستحکم حکومت بن پائے گی۔ اگر آؤٹ سائڈ سپورٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر استحکام نہیں آئے گا، پھر ہر فیصلے کے اوپر آئیں بائیں شائیں ہوگا۔ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ دیکھے گی پارٹیوں کی طرف جو ان کی حمایت کر رہی ہوں گی، ان پارٹیوں کی مرضی وہ حمایت کریں نہ کریں۔
تو یہ جو صورتحال ہے چاہیے یہ ہے کہ پارٹیز بیٹھ کے پریورٹی پہ چیزوں کو طے کریں. آج امید کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی پیش رفت ہو سکے, اگلے 1-2 دن میں یہ پیش رفت ہو, پارٹیاں بیٹھ کے واضح اعلان کریں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, یہ ہمارا پاور شیئرنگ فارمولہ ہے, تاکہ جو عدم استحکام ہے, یہ غیر یقینی کی کیفیت ہے, یہ ختم ہو. سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی کیفیت میں باہر کو تو آپ بھول جائیں, کیونکہ پیسے لائے گا پاکستان. پاکستانی پیسے نہیں خرچ کریں گے, یہاں پاکستانی انویسٹ نہیں کریں گے. جو پاکستانی بزنس مین ہیں, پاکستان کے امیر لوگ ہیں, وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے اس صورتحال میں. تو اس صورتحال کا جتنی جلد خاتمہ ممکن ہو وہ ضروری ہے, تاکہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں. لوگ بہت پریشان ہیں, لوگ بہت زیادہ مصیبت میں ہیں. بجلی کے بلوں نے, گیس کے بلوں نے لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیا ہے. پہلے پانی کا بل 300 روپے آتا تھا, وہ 1000 روپے ہو گیا, جو 2.5 مرلے یا 2 مرلے یا 3 مرلے کا گھر ہے. پہلے گیس کا بل 300-400 روپے آتا تھا, اب وہ ہزاروں میں آ رہا ہے. اس طرح بجلی کے بل سردیوں میں 6000, 7000, 10000 آ رہے ہیں, تو گرمیوں میں کتنے آئیں گے؟ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں. لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں, حکمرانوں کو اپنی سیاسی مفادات کی پریشانی ہے, اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے. حکمران اشرافیہ کو اپنے مفادات کا ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کا کیسے تحفظ کرنا ہے. ہم نے قربانی نہیں دینی, ہم نے لوگوں سے قربانی لینی ہے. ہم نے اپنی مراد نہیں چھوڑنی, ہم نے اپنی سہولیات نہیں چھوڑنی, ہم نے اپنی مراد اور عیاشیاں نہیں چھوڑنی. ہم نے جو ہم ریاست کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں, جو نوچتے ہیں ریاست کو, ریاستی وسائل کو, وہ ہم نے نہیں چھوڑنا. ہم نے لوگوں سے کہنا ہے اور قربانی دے, وہ کہاں سے قربانی دے؟ انہوں نے تو, لوگوں نے تو پہلے ہی پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ متقاضی ہے کہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرے سیاسی جماعتیں. الیکشن میں ایک جو ہے منقسم ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر حکومت سازی کے لیے اقدامات کریں اور ایک دوسرے کے لیے لچک کا مظاہرہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو مقتدر قوتیں ہیں, ان کو بھی سیاسی جماعتوں کی مدد کرنی چاہیے, حکومت سازی کے اندر بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, تاکہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے آئے. اور یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں, ماشاء اللہ لگنے جا رہا ہے, ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ختم ہو. جتنی جلدی اجلاس بلائیں گے اسمبلی کا, جتنی جلدی حلف ہوگا, جتنی جلدی حکومت کی فارمیشن کا عمل مکمل ہوگا, اتنی جلدی یہ جو غیر یقینی کے بادل ہیں چھٹیں گے, ورنہ یہ مزید گہرے ہوں گے, یہ پاکستان کی معیشت کو بری طرح سے متاثر کریں گے. تو یہ جو صورتحال ہے غیر یقینی کی, یہ جو ابہام ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے اور معاملات کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف بڑھانا چاہیے, تاکہ یہ جو غیر یقینی ہے اس کا خاتمہ ہو اور پاکستان میں ایک مستحکم حکومت جو ہے وہ آئے, اور ایک مستحکم سیاسی نظام جو ہے وہ قائم ہو, تاکہ افواہیں ختم ہوں. اور یہ جو کمشنر راولپنڈی نے جس طرح کی حرکت کی ہے, تاکہ اس طرح کی اور حرکتیں جو ہیں وہ نہ ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.